السلام علیکم ویورز، پروگرام لائف سٹائل کے ساتھ میں ہوں شہزاد علی اکبر اور میں ہوں سدرا بخاری۔ ویورز، آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں انہوں نے کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں لطیف شیخ کی رہائش گاہ پر، جو کہ ایک بہترین ڈرامہ آرٹسٹ اور فوٹو آرٹسٹ ہیں۔ تو چلیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ویورز، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریڈیو، ٹی وی اور فلم کے ممتاز فنکار لطیف شیخ صاحب، اور ساتھ میں ان کے بیٹے ہیں شایان لطیف صاحب۔ ماشاءاللہ سے پوری فیملی ہی کریٹیو ہے جو کہ ہماری کریٹیو انڈسٹری کو سرو کر رہی ہے۔ لطیف شیخ صاحب، آپ کا انٹروڈکشن تو ہم نے کروایا، آپ ہمارے ویورز کو اپنا تعارف کیسے کرانا چاہیں گے؟ آپ کیا بتانا چاہیں گے اپنے بارے میں؟ سدرا بخاری صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور شہزاد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ اے پی پی ٹی وی سے آئے ہیں اسپیشلی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں اور میرا بیٹا شایان ماشاءاللہ، مطلب جو بھی ہم ورک کر رہے ہیں، بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا ہمارا، کیونکہ یہ عرصہ 35 سال کا میرا جو ہے ایکسپیرینس، اور درمیان میں آپ یہ دیکھیے کہ 28 سال میں ایک ادارے سے منسلک رہا میڈیا آفیسر کے طور پہ، تو اب وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، تو اب میں واپس سے اپنی فیلڈ میں آ گیا ہوں، کیونکہ ہماری سانسیں ہی ہماری فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ تو جہاں تک میرے ورک آف تھاٹ کی بات ہے، جہاں سے میں نے کام شروع کیا تو حیدرآباد ریڈیو سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا، زیڈ بخاری صاحب کا دور تھا، تو وہاں سے پھر کراچی، اس وقت ڈرامہ پی ٹی وی کا جو ہے وہ کافی ہٹ ہوتے تھے، اور گیٹ کے اوپر بھی کھڑے ہو کر ایک قطار ہوتی تھی، تو ہم بس وہ بلڈنگ دیکھتے رہتے تھے۔ میں حیدرآباد سے اسپیشلی جاتا تھا، تو لوک سبھا ایک ڈرامہ ناٹک سبھا آتا تھا، تو اس میں بھی ہم پلے کرتے تھے، اور لیکن ملتی ہمیں ایک ایک دو لائنیں تھیں، اور وہ ہم خوشی میں اچھل جاتے تھے کہ بھئی ہمیں لائن مل گئی ہے، یعنی کہ یہ وہ دور ہے۔ بیسیکلی میں فوٹوگرافر، کیمرہ مین تھا، اور میں اسی فیلڈ میں آگے جانا چاہتا تھا۔ تو وہ میرے ایک انکل تھے لئی قریشی صاحب، انہوں نے مجھے شباب صاحب کے پاس بھیجا۔ جب میں لاہور آیا تو بڑی بڑی مقتدر شخصیات سے ملاقات ہوئی، محمد علی صاحب، ادیب صاحب، لہری صاحب، اور سلطان رائی صاحب بھی بہت، اس وقت یہ 80th کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، جب میں لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہوا تو یہاں ظاہر ہے، مطلب میں نے ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے نا، تو میں ٹی وی اسٹیشن گیا تو وہاں پہ کچھ پلیز وغیرہ شروع ہوئے، تو جمشید فرشوری صاحب تھے، انہوں نے ڈراموں میں مجھے لیا، اور پھر ایک پرائیویٹ پروڈکشن آئی پڑوسی کے نام سے، تو بہت بڑی کاسٹ تھی، اس کے آڈیشنز ہو رہے تھے، تو مجھے بھی بلایا گیا۔ تو میں اپنی فلم کی کیسٹس وغیرہ، وی ایچ ایس کیسٹ ہوتی تھیں، تو میں لے کے وہاں پہ پہنچا، تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حسینہ باجی بیٹھی تھی، حسینہ معین وہ رائٹر تھیں، اور رانا شیخ صاحبہ پروڈیوسر تھیں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ جی ہم آپ کا آڈیشن لیں گے، آپ نے فلموں میں بھی کام کیا، سب کچھ ہے، لیکن یہ کریکٹر جو ہے نا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور یہ پیسہ بہت ہے اس کے پاس، تو آپ اس کو کنسیو کر لیں گے؟ تو میں نے کہا کہ جی آپ بتائیے، میں اس کو کنسیو کر لیتا ہوں۔ تو وڈیرا بنانا ہے اس کو یا چودھری بنانا ہے؟ بولے نہیں، وڈیرے والا تو چاند گرہن ابھی ڈرامہ ہے۔ اچھا، سیکنڈ پروڈکشن یہ تھی پڑوسی۔ تو علی اعجاز صاحب بیٹھے تھے، تو میرا فلم سے ان سے تعلق بھی تھا، میں علی اعجاز صاحب کے پاس چلا گیا، انہوں نے مجھے ٹپ دی، اس نے کہا لطیف تم ایسا کرو کہ اس کو فیصل آباد کا چودھری بنا لو، اور اس کے اندر جو ہے نا جہاں جہاں پہ بھی ڈائلاگ آ رہے ہیں نا وہاں پہ جی کا استعمال کر دو، اور بات کرتے ہوئے تم نے ہنستے ہوئے یہ بات کرنی ہے، لیکن لہجہ آپ کا فیصل آبادی، کیونکہ وہ ذرا اس کو کھینچ کے بات کرتے ہیں۔ اب یہ جب مجھے بتایا گیا تو میں بیٹھ گیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھا تو میں نے 2-3 ڈائلاگ میں اپنے یہ جی وغیرہ لگائے۔ اچھا، یہ ہم ریہرسل میں کیا کرتے تھے
کہ کہاں پہ پاز دینا ہے, کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو وہ جب جی لگا کے میں وہاں پہنچا ہوں اور میں نے جب شروع کیا ہے تو ہیں جی, نہیں جی نہیں, نہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں جی آپ, ایسی بات نہیں ہے جی. تو وہ پھر مطلب ان کے جو مرینا خان میرے ساتھ تھیں تو کہ میں آپ سے شادی کروں گی اور آپ کا گھر آپ کا کتنا, بولے جی بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اور باہر آنا جانا لگا رہتا ہے, تو کبھی کہیں سے کچھ لے آتا ہوں, کبھی کہیں سے کچھ لے آتا ہوں. اب اس میں ڈائلاگ میں بھی ہم نے اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن اس نے سونے کی چینیں پہنی ہوئی ہیں اور جناب علی اور اور کلاشنکوف کا باڈی گارڈ. خواب راستے میں مجھے آپ کا کیریکٹر, ہاں خواب راستے میں ماسٹر بنا تھا, اور اسی طرح سے کافی ڈرامے کیے. پھر ابھی ریسنٹ خواب راستے میں انہوں نے جو کیریکٹر کیا تھا وہ بڑا اصلاحی کیریکٹر تھا. اس کے اندر جو ڈائلاگس تھے, اس کے کیونکہ ماسٹر ہوتا ہے گاؤں کے سیٹ اپ کے اندر, تو وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ میسج دیتا ہے اپنے ڈائلاگس کے اندر. وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ تھا این جی اوز کے حوالے سے وہ. اور دوسرا ابھی ریسنٹلی میرا ایک ڈرامہ ایکسپریس ٹی وی پہ چلا ہے, ہمارے دادا کی وصیت. اس میں انہوں نے جناب علی الیاس کشمیری صاحب ڈائریکٹر تھے اس کے, تو انہوں نے داڑھی بڑھا دی اور جناب کہ جی یہ کنٹینیوٹی ہے, اور یہ وہ ایک ڈفرینٹ کیریکٹر, وہ ایسا کریکٹر تھا کہ لڑکی کا باپ ہے اور بیوی لے کے مطلب جب شادی کی تھی تو اس کو بھگا کے لے گیا تھا, اور وہ بہت بڑے گھرانے کی وہ لڑکی ہوتی ہے, تو پھر واپسی ہوتی ہے اس کی. اچھا وہ ڈبل شیڈ میں چل رہا تھا وہ کریکٹر, تو وہ پھر میں نے کیا اس کو, اور یہ رمضانوں میں ہی اس کی شوٹ ہوئی تھی, اور پچھلے رمضانوں میں تو وہ کیا ابھی. اور ابھی ہیں پروجیکٹ ایسے. اب میں خود اپنے کریکٹر جو ہیں وہ لکھوا رہا ہوں, جس کو یہ شایان صاحب جو ہیں وہ پکچرائز کریں گے. اب ماشاءاللہ شایان ہے, شایان لائٹنگ ایکسپرٹ, اور مجھ سے اچھا کام مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا میرے گھر میں ہی مطلب مجھے پیچھے چھوڑ جائے گا. اچھا لطیف شیخ صاحب, جو آپ کی باتیں ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں, اس میں تو بات سے بات نکلتی جا رہی ہے آگے, لیکن جو ابھی تک آپ نے فرمایا اس میں آپ نے یہ کہا کہ آپ کا فوٹوگرافی سے عشق تھا. جی جی. ہم تو یہ سمجھتے رہتے کہ آپ کا ایکٹنگ کے ساتھ عشق ہے, اور یہ آپ نے عشق کتنے کیے ہیں؟ آپ نے ایکٹنگ کے ساتھ عشق کیا ہے, آپ نے فوٹوگرافی کے ساتھ عشق کیا ہے, یا آپ نے اس لائف میں کیا, اتنی تھوڑی لائف میں کیا 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 ہے؟ دیکھیے یہ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, باخدا میں فلم انڈسٹری میں رہتے ہوئے نا, تو میں اپنے ٹریک سے نہیں ہٹا, اور کیمرے سے اس طرح عشق کرتا تھا کہ کپڑا میں صافی ڈھونڈتا تھا, تو میں اسی بہانے سے چلا جاتا تھا کہ کیمرے کے اوپر مٹی نہ پڑے, اور میں جا کے اور دیکھتا رہتا تھا کہ ایکسپوجر کیا رکھا ہوا ہے, اسپیڈ کیا رکھی ہوئی ہے, کیمرہ کون سا ہے. اب میں نے میچل کیمرہ, نیو آل کیمرہ, اور ایری تو ہمارا کھلونا تھا ہمارے ہاتھ میں, 300 کا زوم لینز لگتا تھا اس کو. تو آپ بلیو کریں کہ ایک فلم تھی نظر شباب صاحب کی, بوبی فلم, جاوید شیخ بھی تھے, جی ہاں, تو وہ آؤٹ ڈور یہیں جہلم کے پاس جو ہے پہاڑوں میں شوٹنگ ہو رہی تھی, ایکشن پکچرائز ہو رہا تھا محمد علی صاحب کا, اور تو کیمرہ اوپر لے کر جانا تھا پہاڑ کے اوپر, میں لے گیا. اچھا وہ اسٹینڈ کے ساتھ ہی ایری کیمرہ جو تھا, فلم اس میں 400 فٹ کی لوڈ ہوتی ہے, تو وہ اٹھا کے وہ اچھا خاصا ہیوی ہوتا ہے, وہ میں لے کے چڑھ گیا اوپر. جتنے بھی شاٹ تھے ہمارے جو ایکشن ڈائریکٹر تھے وہ بتا رہے تھے, تو وہ سب کچھ شاٹس وغیرہ ہو گئے. اب ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں سے اس لوکیشن سے پیک اپ ہو گئے. اب کیمرہ اٹھا کے میں نیچے جیسے ہی میں جانے لگا ہوں تو میرا پتھر کے اوپر, ایک گول پتھر تھا اس کے اوپر میرا پاؤں آ گیا, اور جو میں رڑتا ہوا نیچے آیا ہوں. تو یقین کریں آپ کہ یہ کیمرہ ایسے تھا اور اسٹینڈ کے ساتھ, جب میں نیچے پہنچا ہوں تو میں اٹھ کے ایک دم کھڑا ہو گیا, اور فوری طور پہ جو ہے وہ مجھ سے میرے اسسٹنٹ نے کیمرہ ایک دم لے لیا. یعنی کہ کیمرہ بھی بچ گیا, لینس بھی بچ گیا, اور تالیاں جو کلیپنگ ہوئی وہ آج تک مجھے یاد ہے. مطلب آپ کا جو شوق تھا اس میں اس کے اوپر اسکریچ نہیں آنے ہاں, تو یہ میرا عشق تھا مطلب. اور آپ یقین کریں میرے پاس تو کئی واقعات ہیں ایسے. جب ہم نیپال گئے شوٹ کے لیے تو ایک فلم تھی, ان کے جو آپریٹو کیمرہ مین تھے وہ بیمار ہو گئے, سابو نام سے, اور فلم تھی اقبال کشمیری صاحب کی.
تو اس میں پرابلم آ گئی کہ کائٹس ٹریکنگ تھی، یعنی کہ ہیرو اور ولن، ہیرو تھے سلطان رائی صاحب، ولن تھے جمیل بابر. اب ان کے پیچھے کیمرہ مین نے کودنا تھا اور وہ پھر آپریٹ بھی کرنا تھا. اچھا میں کبھی کائٹ میں نے استعمال نہیں کی، تو چلے گئے جی ہم اوپر جا کے. وہ جو کائٹ ماسٹر تھا آپریٹر، وہ پہلے تو وہ گیا، اس نے پھر مجھے بریف کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں نو پرابلم، آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کائٹ چلا رہے ہیں، آپ نے یہ جو ہے اس سے آپ نے آپریٹ کرنا ہے، اور جب آپ اس کو دونوں کو بیلنس رکھیں گے تو کائٹ آپ کے مطلب بالکل آپ کی اسپیڈ میں رہے گی، جس اسپیڈ میں آپ آئیں. لیں جی میں جب اترا ہوں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مطلب میں ہوا میں مہلک ہوا ہوں، اور میں نے فوری طور پہ یعنی کہ نیچے آ کے اور پھر میں نے کہا کہ جی میں یہ آپریٹ کر لوں گا. اگلے دن انہوں نے شوٹ رکھ دیا. وہ پھر آپ ٹائیگر فلم دیکھیں گے نا تو اس میں وہ سیکوینس لگا ہوا ہے، تو وہ مجھ سے کروایا گیا تھا. تو یہ بھی ایک عشق ہے میرا اپنے کام سے. وہی میں پہلے جو بات کی کہ آپ کے عشق بہت ہیں. پہلے تو آپ یہ کہ آپ فوٹو کے فیلڈ سے، کیمرہ کی فیلڈ سے، پھر آپ نے ایکٹنگ کی. پھر ایکٹنگ میں آپ نے 2 اسکرین پہ کام کیا، بڑی اسکرین 2 پہ، چھوٹی اسکرین پہ جس کو ٹیلی ویژن کہتے ہیں اور فلم پہ. آپ فوراً فلم پہ چلے گئے. ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے، فلم اور ٹی وی میں سے، آپ کو کون سی اسکرین پسند ہے؟ دیکھیے جی میں سینماٹوگرافی، اور سینماٹوگرافی کیونکہ میں نے تمام شعبوں میں کام بھی کیا، سیکھا بھی، اور سیکھنے کا عمل میں نے ختم نہیں کیا ابھی تک. میں اب اپنے بیٹے سے سیکھ رہا ہوں، شاہین سے سیکھ رہا ہوں. یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی، وہ بڑا آدمی ایسی بات کر سکتا ہے. تو اور اتنی خوشی ہوتی ہے نا یقین. اچھا ایسا لگتا ہے جیسے میں ہی کام کر رہا ہوں، یعنی کہ اب کئی مرتبہ تو میں چپ چاپ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. ابھی مطلب جو کام کر کے آئے ہیں یہ ڈاکومنٹری کا، تو اس میں سن رہا تھا. اچھا شیخ صاحب اس کو ہٹتے ہیں، اس سے ہٹ کے ایک تھوڑی سی صرف بات کرتے ہیں کہ کیونکہ اتنا ایکسپیرینس آدمی ہمارے پاس ہو، جس نے زید بخاری سے اور شباب صاحب کے ساتھ پھر کام کیا ہو، یا حمید صاحب کے ساتھ کام کیا ہو، تو ان سے ہمیں تھوڑا سا سیکھنے کا بھی، اور تاکہ ویور کو بھی پتہ چلے. یہ ہم ایک چیز سن رہے ہیں، بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے زوال پذیر ہے. جی جی. اس کی بنیادی ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جہالت. صحیح. میں جب گیا نا، جب میں لاہور میں داخل ہوا تو اس وقت بہت زبردست کام ہو رہا تھا. 60 میں تو بڑا کام ہوا، 70s میں بڑا کام ہوا، 70s میں 80s میں بھی کام ہوا، 80s میں بھی. لیکن 80s کے جو اینڈنگ پوائنٹ تھا نا اس میں آ کے یعنی کہ وہ جہالت مسلط ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ آغا جی گل صاحب کا ڈرائیور وہ پشتو فلموں کا پروڈیوسر ہو گیا، ڈائریکٹر ہو گیا، عزیز جہانگیری ایسے مطلب نام تھے. اس میں یہ جو ناچ گانا اور یہ جو گاؤں کے اندر جو وہ کھیتی باڑی میں جو اچھل اچھل کے جو گانے گائے جا رہے تھے، تو وہ پھر یہ دور ایسا آ گیا تھا کہ اس میں انہوں نے ٹوٹلی اس کو یونیورسٹی کی بجائے، اکیڈمی کی بجائے وہ تھیٹر والا کام ہو گیا. اور تھیٹر والا بھی جو گاؤں میں نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی بول دیں آپ اور لوگوں کو ہنسانا ہے، لچر پن اور یہ اور پھکڑ پن اور یہ سارا یہ جو پن تھا نا یہ سب. اچھا ہیروئن پھر وہاں سے آنے لگ گئیں تو وہ تعلیم یافتہ تو ہوتی نہیں تھی، تو ان کی طرف سے بھی پھر یہ تو ہمارے ڈرامے جو ہیں اچھے بننا شروع ہوئے. اس میں دیکھیے کسی بھی ڈرامے کا ڈائریکٹر اٹھا لیجئے، پروڈیوسر اٹھا لیجئے، وہ پڑھا لکھا. پھر نوجوان نسل جو تھی وہ باہر سے جب وہ ٹریننگ لے کر آنے لگے تو پھر اچھا کام ہونے لگا. اچھا لیکن ایک اور بات ہے نا، جب فلم زوال پذیر تھی اس وقت ڈرامہ عروج پہ تھا جی. تو ایک تو پاکستان ٹیلی ویژن اس کی ایک مین وہ ہے کہ بہت اچھی پروڈکشن ہو رہی تھی، لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈرامہ بہت اوپر تھا، اس میں اسکرپٹ کا بہت بڑا کردار تھا، اس میں ڈائریکشن کا بہت بڑا کردار تھا، پروڈکشن کا تھا یا ایکٹنگ کا تھا یا سب کا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے پیچھے ایک ڈائریکٹر جو ہے نا، ایک اچھا ڈائریکٹر لیا جاتا تھا، عقل مند. پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن میں اتنا ٹیلنٹ، اب تو وہ بیچارے کچھ اس دنیا سے چلے گئے، کچھ ریٹائر ہو گئے اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں،
لیکن ان سے کام نہیں لیا جا رہا. یعنی کہ ان کا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ بھئی آپ ان دماغی کام تو لیں آپ ان سے. اب میں یہاں پہ ایک جو بات کروں گا لہری صاحب کی بات کروں. لہری صاحب میرے بڑے اچھے دوستوں میں میرے استاد بھی تھے. یہاں اسلام آباد جب وہ تمغہ اس نے کارکردگی لینے آئے تو وہ ایک ایونٹ میں انہوں نے کہا کہ جب حسن ہی نہیں رہا تب مجھے ایک تمغہ دیا اس نے کارکردگی کا دیا جا رہا ہے. تو وہ اپنے انٹرویو میں کہا کرتے تھے کہ میں مشتاق احمد یوسفی صاحب میرے استاد ہیں اور میں ان کا مزاح پڑھ کر پھر میں مزاح کرتا تھا. اچھا دیکھیے اس کے اندر رسپیکٹ، رشتے اور ناطے بالکل ہے. ہمارے پی ٹی وی کے جو بہت بڑا نام لٹریری امجد اسلام امجد کو لے لیجئے، مطلب سب جتنے بھی ہمارے رائٹر تھے سب نے اپنا مطلب زبردست مطلب کامیاب پروجیکٹ دیے اور ان سے لوگوں نے سیکھا. لیکن وہ ایکچولی پی ٹی وی کے بعد جب یہ پرائیویٹ پروڈکشن کا دور آیا نا، پھر یہ آزادانہ طور پہ جب کام شروع ہوا تو کمپٹیشن آ گیا، کمرشلزم آ گیا. اچھا اس میں پھر یہ جو لوگ آئے ٹیکنیکل لوگ، جو ڈائریکٹر اور جو اسکرپٹ آئے، وہ سب بہت اچھا ہونے لگ گیا. یہ جو درمیان میں جو میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ جہالت تھی. اچھا تو لطیف شیخ صاحب آپ نے اپنا ایک دور دیکھا، آپ نے اس دور میں کام کیا، ڈرامہ میں کام کیا، فلم میں کام کیا، اور پھر آپ نے ایک ماڈرن دور اپنے گھر میں ہی دیکھا، اپنے بچوں کو آپ نے ٹرین کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ڈرامہ اور فلم ہے اس میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ یہ جو ڈرامہ کمرے میں لے آئے نا، روم کے اندر، مطلب لوگ جو ہیں ہمارے، دیکھیے اب یہ جو نیٹ ہے، انٹرنیٹ، دنیا کو دیکھ رہے ہیں آپ. بالکل ایسے کمرہ، ڈرائنگ روم اور ایک ہی گھر میں دکھاتے ہیں، ایک سیٹ اپ دکھاتے ہیں، مطلب آؤٹ ڈور. لیکن جو ویور ہے نا آپ کا، وہ اتنا بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے کہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب جب تک آپ مقابلتاً آپ ایک اچھا پروجیکٹ نہیں کریں گے جس میں آؤٹ ڈور، ان ڈور، اور جس میں مطلب ٹرالی چل رہی ہیں، اب ڈرون استعمال ہو رہے ہیں. اچھا ڈرون کا استعمال ہی نہیں کرنا آتا. میں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا اوپر وہ ڈرون کو لے جاتے ہیں کہ وہ 360 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اچھا پھر ہالی ووڈ کی فلمیں ہم دیکھ رہے ہیں، انڈیا پڑوس میں، وہ تو اس کو کاپی کرتا ہے نا ہالی ووڈ کو. اچھا ہم نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا. کاپی کرتے ہیں ان کو. درمیان میں ایسا ہوا ہے، بہت کچھ ہوا فلموں میں، بہت ایسا زیادہ ہوا. جی ہاں، فلم ڈرامے تو ہمارے وہاں پہ اکیڈمی، ایسا ہو رہا ہے فلم میں ابھی تک ایسا ہو رہا ہے. ہاں آج بھی ہمارے ڈرامے وہاں پر اکیڈمی کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں. وہ خود اس کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھئی کیا ڈرامہ بنایا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ اب آ گیا ہے پرائیویٹ پروڈکشنز کا دور، اور پہلے وہ ایک کمرے میں تھا اور وہ کمرے سے باہر نکل آیا. اب کمرے سے باہر نکل کر آپ جب تک ریئلٹی کو فوکس نہیں کریں گے آپ کا ڈرامہ کامیاب نہیں ہوگا. نیٹ فلکس میں دیکھتا ہوں، نیٹ فلکس میں آپ کو تھوڑا سا کٹ کرتی ہوں. آپ کی ایک سیریز کے بارے میں سنا ہے، آپ اینیمل رائٹس کے اوپر ایک سیریز بنا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے گا. دیکھیے جی، ایک ریڈ فائل سیریز جو ہے نا، ویب سیریز میں پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ میں نے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے میں نے شروع کر دینی تھی، لیکن کووڈ آ گیا. پھر اس کے SOPs ایسے ہیں کہ اس میں ہم مطلب میری زیادہ تر اس میں آؤٹ ڈور ہے. اچھا میں آؤٹ ڈور کے اوپر جو ہے نا بڑا فوکس رکھتا ہوں. اچھا یہ جو آپ کی سیریز ہے، بڑا انٹرسٹنگ سا نام ہے اس کا، کتا مافیا. مطلب کیسے آپ کو اس کا خیال آیا کہ آپ جو کتے ہیں، جو ہمارے جانور ہیں، ان کے آپ کیسے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں؟ دیکھیے جی، یہ میں جو ویب سیریز بنانے جا رہا ہوں اس میں مختلف اسٹوریز ہوں گی، مختلف کہانی ہوں گی، اور شارٹ فلمز ہیں یہ، اور یہ کسی کی 2 قصے ہوں گی، کسی کی 1 ہوگی. تو یہ جو کتا مافیا میں نے نام رکھا ہے، یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس وقت انسانوں سے پیار کم ہو رہا ہے اور اینیملس سے پیار زیادہ ہو رہا ہے. یعنی کہ کتوں کو میں زیادہ دیکھتا ہوں، لوگوں نے زنجیروں میں اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کو لے کے گھوم رہے ہیں. اچھا جب میں پتہ کرتا ہوں کہ بھئی یہ کتا آپ نے کتنے کا خریدا، تو وہ لاکھوں میں بتاتا ہے کہ یہ 40 لاکھ کا، یہ 50 لاکھ کا. اور اچھا پھر اسی درمیان میں نے پھر اس کو اسٹڈی کیا. اسٹڈی جب کیا تو اس میں بہت کچھ مجھے نظر آیا ہے کہ کتے اسمگل ہو رہے ہیں پاکستان سے،
اور اچھا اب میری ہر اسٹوری میں میں ایک پرابلم اٹھاؤں گا اور اس کو سالو کروں گا. تو میری جو اسٹوریز ہیں میں نے 10-12 کہانیاں میں نے رکھی ہیں, اس میں یہ پیش ہے کتا مافیا. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ نام آپ چینج کر دیں, یہ اچھا نام نہیں ہے, کیونکہ وہ آج کل جو ہے نا وہ ورلڈ آرڈرس بھی ہیں نا کہ آپ کتے کو برا نہیں کہہ سکتے. اچھا تو شایان آپ بتائیں اپنے حوالے سے کہ آپ ابھی کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹ تو میں ابھی ایک ڈاکیومنٹری ہے, اٹس اے ویری گڈ ڈاکیومنٹری, بڑی ڈائنامک ہے. بلوچستان لیویز فورس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری ہم لوگ ابھی بنا رہے ہیں. ہمیں شوٹنگ وغیرہ بھی ہم لوگ اسی کر کے آئے ہیں اور ابھی پوسٹ کے اوپر ہے پروجیکٹ. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پروجیکٹ. اس میں اکنالجمنٹ کے حوالے سے لیویز فورس پہلے اکنالجڈ ایز اے لوکل پولیس بلوچستان کی, اب اکنالج ہو رہی ہے ایز اے پراپر QRF فورس. تو اس ٹرانزیشن کی ڈاکیومنٹری ہے جو ہم لوگ بنا رہے ہیں, اور کافی پرانا کانٹیکسٹ ہے ان کا, کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا اس کے اندر. تو ابھی موسٹ ریسنٹ پروجیکٹ تو یہی ہے. اس سے پہلے ابھی پہلی سی محبت ابھی ذکر ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, وہ میں نے کیا, وہ ایک ARY کا. جی ہاں, وہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. ARY کا ہے, کافی اچھا پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے میں نے مولا جٹ ختم کی تھی, پھر سید نور صاحب کے ساتھ بھی میں نے فلم کی. موسٹلی میرا فلم کے ساتھ کانٹیکسٹ رہا ہے. پہلی سی محبت میرا پہلا ڈرامہ سیریل تھا جو میں نے کیا. چھوٹی اسکرین پہ میں نے پہلی دفعہ کام کیا تھا, اس سے پہلے میں بڑی اسکرین یا کمرشلس کے اوپر میں رہا. تو کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جب گھر میں ہی استاد بھی ہو, گھر میں کریٹک بھی ہوں جو آپ کو سمجھائیں, تو آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیسا آپ نے کیسے ماحول میں یہ سیکھا اور پھر اس کو آگے؟ یہ کافی لکی رہا ہوں میں اس معاملے میں, کیونکہ فاؤنڈیشن میری گھر میں ہی بنی. کیمرہ ورک مجھے پپا کی طرف سے ہی ملا, اور جو بھی اس میں غلطی کوتاہی ہوتی تھی, ڈانٹ بھی پڑتی تھی, ایک جگہ پہ مار بھی پڑی تھی, لیکن وہ ضروری ہے کیونکہ وہی چیزیں ہیں جس کے بعد جب میں مین اسٹریم کیمرہ ورک کے اندر آیا, اس کے اندر مجھے جب میری ٹریننگ شروع ہوئی تو اس میں مجھے وہ والی ماریں ڈانٹیں وہ بہت کام آئیں. لوک روشلو میرے ٹرینر تھے, امریکہ سے وہ آئے تھے. وار فلم ہم لوگ بنا رہے تھے, تو اس کے لیے مجھے اس میں میری پہلی انڈلجمنٹ ہوئی تھی. اس سے پہلے میں ایز این ایڈیٹر کام کر رہا تھا. تو وار میں میری مائنڈ ورکس میڈیا ڈاکٹر حسن وقاص رانا تھے, انہوں نے مجھے اس کے اندر موقع دیا اور میری ٹریننگ کروائی. تو لوک روشلو تھے, انہوں نے میری ٹریننگ کی, بہت سخت ٹریننگ تھی, فوجیوں ٹائپ کی ٹریننگ تھی. 3 مہینے تو انہوں نے صرف مجھ سے وزن ہی اٹھوائے تھے. لیکن جب 3 مہینے کے وزن اٹھانے کے بعد جب میں نے کیمرہ فرسٹ ٹائم اٹھایا تو میں نے کہا کہ یار آپ تو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بہت ہیوی ویٹ اور یہ کافی اس کے اندر فزیکل اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, یہ تو مطلب مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا. کہہ رہے جو 3 مہینے تمہاری ویٹ ٹریننگ کی ہے اس کے بعد تمہیں یہ چیز اس کا ویٹ محسوس نہیں ہو رہا, تو اب جب تمہیں ویٹ محسوس نہیں ہو رہا تو اب تم اپنی فریمنگ کے اوپر کانسنٹریٹ کرو. تو وہ والی ساری چیزیں اور پپا کی سکھائی ہوئی ساری چیزیں, وہ ایک مکس اپ بنا ایک بڑی یوزفل انفارمیشن کا, جس نے مجھے سیکھنے میں کافی ہیلپ کی وار کے ٹائم پہ. پھر جب وار شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر کیمرہ سائڈ پہ میری اپرچونیٹیز کا دروازہ اس طرح سے خدا نے کھولا کہ مجھے ہر طرف سے کافی اچھا اور سارٹڈ کام ملنے لگا. اس میں ایکسپیریمنٹیشنز میں کرتا تھا, تو وہی ایکسپیریمنٹیشنز تھی جو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کافی عزت دی. گھر میں لوگ پسند کرتے ہیں ایکسپیریمنٹیشن کو. بالکل کوئی نئی چیز آئے, ٹپیکل چیز سے آپ بور ہو جاتے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نے یہ چیز اپنے ایکسپیرینس کے اندر بھی نوٹ کی کہ کنونشنل کام کرنے والے بہت لوگ ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ آؤٹ آف باکس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی سینسیبل ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے اس چیز میں, پورا کھلا آپ کو گراؤنڈ دیتا ہے. جس طرح سے ہم مولا جٹ کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, دا لیجنڈ آف مولا جٹ بلال اشاری کا پروجیکٹ ہے. بلال اشاری بھی میرے استاد, انہوں نے لائٹنگ میں نے بلال اشاری سے میں نے سیکھی ہے. تو ایک ہم دھمال کا سیکوینس ہم نے ریکارڈ کرنا تھا جس کے اندر ڈانس وغیرہ یہ وہ پورا وہ بیٹھا ہوا ہوتا سارا سلسلہ ہے. تو اس میں کوئی خاص سٹوری بورڈنگ اس طرح سے اس سیکوینس کی نہیں تھی, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ اس سیکوینس کے اندر ہم نے شوٹ کس طرح سے, سیکوینسنگ کیا ہے. تو اس میں مجھے بلال نے مجھے کہا کہ یار اس میں نا تم ذرا کھیلو. تو اس نے مجھے گو ہیڈ دے دیا کھیلنے کا کہ یار تم اپنی مرضی سے کھیلو. تو میں پھر اپنی مرضی سے ایکسپیریمنٹل مووز اور آنا جانا, کیمرہ اسٹڈی کیمپ پہ تھا اس ٹائم پہ, تو میں اپنی مرضی سے مووز بنا رہا تھا اس کے اندر, اور کوئی مجھے اس کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھیں. تو اس طرح سے جیسے انجم شہزاد مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار یہ مجھے چاہیے تو یہ تم کس طرح سے مجھے دو گے.
بہت کم ڈائریکٹرز پوچھتے ہیں. سید نور صاحب مجھ سے کافی اس حوالے سے انہوں نے میں نے کافی سنا تھا سید نور صاحب کے بارے میں کہ کیمرہ لبرٹی وہ اتنی خاص کسی کو دیتے نہیں تھے, کیونکہ اوبویسلی وہ خود اتنے ایکسپیرینس ڈائریکٹر ہیں کہ انہیں کیمرہ ورکس کے بارے میں پتہ ہے, وہ خود بھی کیمرہ آپریٹ کر سکتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کافی ساری فلمیں اپنی خود انہوں نے کیمرہ آپریٹ بھی کیا ہے. تو جب ایسے ڈائریکٹر, اتنے بڑے ڈائریکٹر جب آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ یار میں صرف ایکٹنگ دیکھوں گا, ویژول آپ اس کا سنبھال لو, تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب سید نور صاحب نے جب یہ بات کی اس وقت ایک ہلکا سا پریشر بھی محسوس ہوا, لیکن دیٹ پریشر بیکیم مائی فیول. اس فیول کے ساتھ پھر میں نے کام کیا, تو پھر اس میں بھی اپریسیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. ان سارے کاموں کے اندر میں نے اپنے گراؤنڈ کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہی کیا, لیکن وہ ایکسپیریمنٹل کافی اپریشیٹ ہوا, اس کا مجھے کافی خوشی رہی ہے ہمیشہ سے. اچھا خیال یہ جو آپ نے کام کیا, فلم میں بھی کیا, ڈرامے میں بھی کیا, تو آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو آپ اس سے مطمئن ہیں جو اس وقت کام ہو رہا ہے اس فیلڈ میں؟ دیکھیں, کام جو بھی کام ہے وہ اپنے وقت کے حساب سے چلتا ہے. پہلے جب لوگوں کو آؤٹ ڈورس کے بارے میں اتنا خاص علم نہیں تھا, ایکسیسیبل نہیں تھی جگہیں, تو فلموں میں اور ڈراماز کے اندر آپ آؤٹ ڈورس دیکھتے تھے. اب ہر دوسرا بندہ, سب کو پتہ ہے کہ یار فلانا جگہ کہاں ہے, ٹورزم اتنا ہمارا ماشاءاللہ سے بڑھ چکا ہے, تو اب لوگ زیادہ انڈور کی طرف آ گئے ہیں. میرا پرسنل جو ویو ہے اس چیز کے اوپر وہ یہ ہے کہ جو اسکرین ہے, چاہے وہ ٹی وی اسکرین ہے, چاہے وہ سنیما اسکرین ہے, لوگ اپنے ماحول سے نکل کے کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. ایگزیکٹلی. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہر کسی کی زندگی میں ایک بیلنس ہوتا ہے, آپ گھر میں بھی رہتے ہیں, آپ باہر بھی جاتے ہیں, اسی طریقے سے کسی بھی ٹی وی اسٹوری کے اندر یا کسی بھی فلم اسٹوری کے اندر بھی اس چیز کا بیلنس ضرور ہونا چاہیے کہ آپ آؤٹ ڈورس بھی دکھائیں, آپ انڈورس بھی دکھائیں, بالکل اس طرح سے جس طرح سے ریئل لائف ہوتی ہے. میں نے بھی جو ڈرامہ شوٹ کیا اس کے اندر اٹ واز اے گڈ بیلنس آف آؤٹ ڈورس اینڈ انڈورس. لیکن اگین پرسنلی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ ڈورس کا عمل دخل تھوڑا سا ہماری انڈسٹری میں سے ابھی باہر ہے, آنا چاہیے. اچھا, ایک یہ ہے کہ آپ کے پاپا سے جو بات ہوئی, انہوں نے عشق تو کیمرے سے رکھا لیکن ایکٹنگ بھی کی, کیمرے کے سامنے بھی آئے, تو آپ بھی اپنے بابا کی روایت کو دہرانا چاہ رہے ہیں یا کیا کوئی ایسا کام آپ نے کہ کیمرے کے پیچھے کی بجائے آگے بھی آئے ہوں کیمرے کے؟ ایکٹنگ کی ہو آپ؟ ہاں جی, میں ایکٹنگ میں نے کی ہے, لیکن جو میرا پیشن ہے وہ کیمرے کے پیچھے ہے. ایکٹنگ یہ تھا کہ مجھے قائل کیا کچھ لوگوں نے. اینجلین ملک تھی, اینجلین ملک نے مجھ سے, مطلب ہماری ملاقات ہوئی, شی تھاٹ کہ میں ایک ایکٹر ہوں, تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں, میں ایکٹر نہیں, میں ایز اے ڈی او پی کام کرتا ہوں. تو وہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک کام لوں گی. میں نے کہا چلیں, جب آئے گی تو دیکھیں گے, کیونکہ میرا خاص کوئی انٹرسٹ ایکٹنگ کی طرف تھا نہیں, نہ تو ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن یہ کہ کوئی اپرچونیٹی, اچھی اپرچونیٹی آتی ہے تو میں اویل ضرور کر لیتا ہوں. میں نے پی ٹی وی کے لیے بھی, اس اینجلین کے بعد میں نے پی ٹی وی کے لیے کام کیا. وہ عید کی ٹیلی فلم تھی, کامیڈی تھی, کیریکٹر مزے کا تھا, لبرٹی تھی, پرفارمنس مارجن تھا, اسکرپٹ پڑھا, اچھا لگا, تو وہ کام بھی میں نے کیا. لیکن شوق, میرا عشق جو ہے وہ کیمرے کے پیچھے ہے. شایان, آپ نے ایک اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کا دور دیکھا, ایک اپنا دور دیکھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جیسے جیسے میڈیا لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بہت زیادہ اس میں جدت آئی ہے, بہت تیزی سے وہ بڑھا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ماڈرن جو ہماری یہ ٹرینڈس ہیں, کیا ہماری جو ینگ جنریشن ہے, یہ کیا ہمارے پرانے تجربہ کار جو آرٹسٹ ہیں ان کو ویلیو کرتی ہے؟ آپ نے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. اوروں کے بارے میں تو ظاہری بات ہے کہ میں کسی کے لیے نہیں بول سکتا اس حوالے سے, لیکن میں اپنا پرسنل ویو اس کے اوپر ضرور دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. فاؤنڈیشن آج بھی سیم ہے, مطلب آج بھی ہم اگر کوئی ڈیجیٹل کیمرہ اٹھاتے ہیں اور اس کی کوئی سیٹنگ بناتے ہیں, کوئی کیلون دیکھا جاتا ہے, تو وہ وہی چیز ہے جو پہلے زمانے کی تھی. فاؤنڈیشن سیم ہے. تو جب تک ہمیں فاؤنڈیشن کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا, ہم جدید اکوپمنٹ کو بھی استعمال نہیں کر سکیں گے. تو میں اگین کہ دونوں چیزوں کا ملاپ بہت ضروری ہے, اس کو ویلیو دینا چاہیے. جو ایکسپیرینس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے. ایک ایکسپیرینسڈ ڈی او پی کسی بھی نئے ڈی او پی کو صرف اشارے سے بتا دے گا کہ یار وہاں کیمرہ رکھو. کوئی نیا ڈی او پی ہوگا وہ اس جگہ کو ڈھونڈے گا, لیکن کوئی بھی ایکسپیرینس آدمی کہے گا وہ وہاں پہ رکھ دو. تو ان دونوں چیزوں کی رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں یہ چیز جو میں نے پرسنلی فیس کی وہ یہ کہ نئے لڑکوں کو یا نئے لوگوں کو ویلیو نہیں دیا جاتا. جو سینئر موسٹ لوگ ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو مارجن دیتے ہیں. جو ہماری آبزرویشن ہے اس کے اولڈ ہے.
بہت کم لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بولیں اس پہ. ہاں جی, بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو لبرٹی دیتے ہیں اس چیز کے اندر. زیادہ تر لوگ تھوڑا سا پرسنل لے لیتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی نیا بچہ, یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے. اب بچہ اگر ہے, بچے کو پتہ ہے کہ یار کمپیوٹر کیسے چلتا ہے, کیمرہ کمپیوٹر بیسڈ ہے آج کل. تو آج جب کیمرے کے اندر کوئی کمپیوٹر بیسڈ کوئی چیز چینج ہوتی ہے, اور جب آپ اس کے بارے میں کسی ایسے ایکسپیرینسڈ آدمی کو بتاتے ہیں جس کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پتہ, تو وہ تھوڑا سا ایک درمیان میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس گیپ کو دونوں ایکسپیرینس لوگ بھی اور نئے لوگ بھی اس کو ختم کریں, تاکہ کام کوالٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ذرا نکل کے. یہاں پہ ایک کویشچن بنتا ہے, کیونکہ اب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا یہ بڑا مزے کا ہے, مطلب بالکل ہٹ گیا میری سوچ سے ہٹ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 20, 30, 40 سال پہلے آپ چلے جائیں, آپ کو عابد علی نظر آئے گا, آپ کو کبھی خان نظر آئے گا, آپ کو عرفان خوسر نظر آئے گا, آپ کو معین اختر نظر آئے گا, آپ کو مطلب خیام سردی نظر آئے گا, آپ کو بڑے بڑے. اب آپ اتنے ڈرامے پیش کرتے ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے, میرے جیسے جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں, ہمیں چند ایک بندوں کے نام پتہ ہوتے ہیں, باقی پتہ ہی نہیں. مطلب مجھے پتہ ہے آپ اس وقت جتنے بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں, مجھے ان کے ہیروز کے نام نہیں آتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کام کی وجہ سے ہم ان کو جانتے تھے. ان کا کام اگر اس لیول کا ہوگا, مطلب نعمان اجاز تک آپ آتے ہیں, میرا جو خیال ہے اسد تک آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آگے جب آپ آتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار یہ لڑکا جو یار ڈرامے میں بڑا یار ہے یہ کون ہے. اس کی ریزن میں یہ سمجھتا ہوں, لوگوں سے بھی میں نے اس پہ پوچھا, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ان کا کام بولتا تھا. وسیم باز کو لوگ جانتے تھے, فردوس جمال کو جانتے تھے لوگ, عابد علی کو جانتے تھے, ان لوگوں کو ان کا ضرورت نہیں. فرید نواز بلوچ کی بات کی لوگ جانتے تھے, اب نہیں جانتے. ان کا لڑکوں کا نام کیوں نہیں آتا لوگوں کو؟ اگر یہ اتنے ٹیلنٹڈ کام کرتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ہے یہ اتنے پاپولر کیوں نہیں ہے اس طرح سے؟ مجھے جو اس کی ریزن لگتی ہے, چینلز بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ چینلز ہو چکے ہیں, اتنا کانٹینٹ آ رہا ہے, اتنے. آپ دیکھیں ابھی آپ اگر آپ, کیونکہ میں 30 سال پہلے کی تو بتا نہیں سکتا, لیکن 20 سال پہلے کا مجھے تھوڑا بہت بچپن کی میموری ہے جو مجھے یاد ہے. چند ہی لوگ, یہی شکیل صاحب, کبھی صاحب, بڑے بڑے نام ہیں, نعمان اجاز وغیرہ, یہ سب ہوتے تھے جن کو ہم لوگ دیکھتے تھے چند چینلز کے اوپر. اور نئے ٹیلنٹ کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہوتی تھیں یہ چیزیں, بہت مشکل سے آڈیشنز دے کے لوگ آتے تھے, اور وہ آڈیشنز ہوتے تھے, آڈیشنز میں سے لوگ پک کیے جاتے تھے کہ بھئی کون ہماری اس چیز کو لے کے چل سکتا ہے اپنے ساتھ. ہر دوسرا بندہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا تھا اس ٹائم پہ. تو جو سلیکٹیو جو معاملات ہوا کرتے تھے, اس وجہ سے آپ زیادہ لوگوں کو جانتے تھے. اب سینیریو یہ ہے کہ کیونکہ کانٹینٹ بہت زیادہ چاہیے, سافٹ ویئر بہت زیادہ چاہیے, تو اس چکر میں جو تھوڑی بہت ایکٹنگ کر سکتا ہے اس کو لا کے کام دے دیا جاتا ہے. وہ حضرات جن کا آپ کو نام رجسٹر نہیں ہوتا, نہیں آپ رجسٹر کر پاتے, ہو سکتا ہے کہ کام کی وجہ سے بھی ہو, لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ ریزن زیادہ چینلز اور زیادہ کانٹینٹ اور زیادہ سافٹ ویئر کی وجہ سے لوگ اکنالج نہیں ہوتے. اس پہ ہم شیخ صاحب آپ سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت ایسا تھا, ہم نے سنا ہی ہے, بعد میں بھی دیکھا تو ہمیں واقعی اتنا مزہ آیا کہ وارث ڈرامہ لگتا تھا, سڑکیں خالی ہو جاتی تھی. شام لگتا تھا تو لوگ 8 بجے, میں لاہور تھا, وہ بیٹھ جاتے تھے, دیکھتے تھے جی. ہزاروں راستے لگا تو دیکھ رہے ہیں جی, مطلب بڑے بڑے ڈرامے ہوائیں لگا, مطلب دن, مطلب اچھے جو بڑے نام جو تھے, چاند گرہن کو لوگ دیکھتے تھے, اس میں گلیمر بھی تھا, ایکسٹرا بھی تھا. چاند گرہن تو مجھے بھی یاد ہے. ہاں, تو یہ کہ وہ ڈرامے جو ہے نا وہ اب اس طرح سے نہیں ہو رہا. اس کا شہزاد بھائی میں بالکل کلیئر بات کروں گا. ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا کہ ریہرسلس ہوتی تھی, اسکرپٹ پڑھا جاتا تھا, اسکرپٹ کی بھی ریہرسل ہوتی تھی. اچھا, یہ جب میں اسلام آباد بھی پہنچا اور لاہور تھا تو میں نے جو ڈرامے کیے, ڈرامے میرے کافی ہیں اس میں ریکارڈ پہ, تو ہم ڈر ڈر کے جا کے بیٹھتے تھے. یعنی کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اپنا دماغ بالکل ایمٹی کر کے, خالی کر کے آ کے, یعنی کہ ان کے جو ایسوسیٹ ہوتے تھے وہ ہمیں تیار کر کے پھر بٹھاتے تھے. طلعت بھائی نے جب میری آواز سنی ریہرسل میں تو اسپیشل انہوں نے مجھے چائے کی آفر کر دی. بولتے ہیں یار آپ ذرا آؤ نا, چائے پیو. طلعت صاحب نے مجھے ٹپ دی, اس نے کہا یار لطیف تم جو ہے نا, دیکھیے وہ سینئر ایکٹر تھے, بہت اکیڈمک, اور اب میں ان کو سن رہا ہوں, خوشی بھی ہو رہی ہے, اور وہ میں ان کی چائے پی رہا ہوں کینٹین میں. تو بولے لطیف یہ تم نے فیلڈ نہیں چھوڑنی ہے,
لگے رہنا ہے اس میں اور دیکھنا کہ تم اس آواز کا فائدہ اٹھاؤ گے آگے جا کے. اب جب اس کے بعد جناب عالی ہماری کیمرہ ریہرسل شروع ہوئی. اچھا یہاں میں سدرا صاحبہ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ میں نے بہت سے اداکاروں کو ایکٹرز کو کیونکہ کیمرے کے پیچھے بھی تو کام کیا ہے نا میں نے شائع دیکھا ہے مطلب ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ کریکٹر میں ہونا چاہیے نا ان کو لیکن وہ کیا ہے کہ پرفارم کرتے کرتے ایک دم کیمرے کی طرف دیکھ رہے کانشیس ہو جاتا ہے کانشیس. اچھا یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو میں ایک ٹیلی فلم کر رہا تھا یہیں لوکل تھی تو میں نام تو نہیں لوں گا وہ میرے تو بھائی تھے میرے دوست بھی تھے تو وہ پرفارم کر رہے تھے تو میں نے جا کے میں نے کہا کہ سر یہ آپ کیمرے میں دیکھ رہے تھے. اب وہ ان کا رونے کا سین تھا جذباتی سین تھا اور بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی 2 مرتبہ جب کیمرے کو دیکھا ہے اچھا کیمرے کو بھی یوں کر کے یوں وہ کانشیس ہو جاتا تو وہ تو گیا نا وہ تو مطلب ہاں تو انہوں نے کہا یار یہ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا تو میں نے کہا میں نے نوٹ کیا تو میں نے کہہ دیا تو لہٰذا یہ جو ہے نا کیمرے کی بہت بڑی آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ اس کو ختم کریں. آپ کی پرفارمنس زبردست بہترین آپ نے تو ایوارڈ بھی لیا ہوا ہے سارا سب کچھ ہے لیکن یہ شائع ختم کریں. تو انہوں نے وہ اس دن کے بعد سے وہ میری بڑی رسپیکٹ بھی کرتے تھے پھر میرے سے زیادہ ملنا شروع کر دیا اور لیکن میں نے کبھی بھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا. آج میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے. تو اچھا یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے. میرے ابھی تک 10 سال مجھے 11 سال ہو چکے ہیں مجھے کیمرہ انڈسٹری کے اندر. 2009 میں ایز ٹرینی بھرتی ہوا تھا مائنڈ ورکس میڈیا کے اندر. ان 10-11 سالوں کے اندر میں نے ابھی تک کوئی ایک ایسا ایکٹر یا کوئی ایک ایسا ٹیکنیشین نہیں دیکھا جس کو کبھی ایز ڈی او پی میں نے اگر کبھی کہا ہو کوئی بات کہی ہو یا کچھ کہا ہو تو اس نے اس چیز کو مائنڈ کیا ہو بلکہ مجھے اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو یار تھینک یو آپ نے دیکھا آپ نے ہماری غلطی سدھاری. تو یہ آئی گیو آل دی ایکٹرز دیٹ کیونکہ ابھی تک کسی ایکٹر نے میرے ساتھ تو کبھی نہیں کیا. سنا بھی میں نے نہیں کسی ڈی او پی کے منہ سے. اچھا شایان ہم نے پاکستانی فلم کی بات کی پاکستانی ڈرامہ کی بات کی ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بہت سپر ہٹ ڈراماز آئے ہیں پاکستان میں لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے جو ارطغرل اتنا ہٹ ہو گیا اور یونس امری بھی ابھی چل رہا ہے یہ ان کے اتنے ہٹ ہونے کی اتنی ویورشپ کی کیا وجہ ہے؟ آپ کانٹینٹ اور کانٹیکسٹ دونوں چیزیں دیکھیں. کوئی بھی اسٹوری آپ کیوں سننا پسند کرتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس اسٹوری کے اندر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ارطغرل سے آپ ریلیٹ کیوں کر پا رہے ہیں کیونکہ ارطغرل بات اسلام کی کر رہا ہے. ارطغرل بات کر رہا ہے احادیث کی بات کر رہا ہے آیات کی بات کر رہا ہے وہ ان سنتی اعمال کی بات کر رہا ہے جو ججمنٹس کے اندر دیے جاتے ہیں اس طرح. تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے بھی بچپن سے سنی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے بھی بچپن سے سنی ہوئی ہوں گی اس طرح کے واقعات اور جب وہ ظاہری طور پہ آپ جب سامنے دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو اس لیے اتنا انٹرسٹ ویلیو آپ کی اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. کوئی بھی ایسی اسٹوری جس سے آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنے آپ کو نہیں جوڑ سکتے آپ کبھی بھی اس کو آپ کے لیے وہ انٹرسٹ ویلیو بن ہی نہیں سکتی. تو یہ ایک بڑا اس کے اندر فیکٹر ہے کہ ارطغرل غازی ہو جائے یا کوئی بھی ایسا ڈرامہ جو بہت زیادہ دیکھا جانے والا میرے پاس تم ہو یہ ڈرامہ بھی آیا تھا تو ارطغرل غازی اور میرے پاس تم ہو ان دونوں کا شور بالکل برابر میں نے سنا. تو دونوں کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے نارتھ پول ساؤتھ پول ہیں لیکن انٹرسٹ ویلیو لوگوں کی سیم ہے کیونکہ دونوں کہانیوں کے اندر لوگ اپنی اسٹوریز دیکھتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک ریزن ہے. اچھا لطیف شیخ صاحب ہمارے کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ انسیکیور بھی ہوئی جب ارطغرل آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈرامے دکھائے جانے چاہیے یا نہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی یہ باتیں جن لوگوں نے کی تھی نا تو ان کے پاس کام ہی نہیں تھا اور کام تو بہت کم ہو گیا نا. تو جب کام نہیں تھا اور کم ہو گیا تو پھر تو چوائس آ جاتی ہے نا کہ ڈائریکٹر نے تو چوائس پہ پھر کام کرنا ہے کہ بھئی وہ فلاں ایکٹر ہے وہ اچھا وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے چلو یار اس کو لے لیتے ہیں اس کو فلاں کو لے لیتے ہیں کیونکہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے جس کا وہ پروجیکٹ ہوتا ہے وہ بیبی ہوتا ہے اس کا تو وہ تو اس میں اچھا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں کو لے لوں میں فلاں کو تو یہ جو بات شروع ہوئی میں اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہوں. کمپٹیشن جو ہے نا میں نے بہت پہلے بات کی تھی نا کہ کمپٹیشن جب تک نہیں ہوگا تو کام کیسے اچھا ہو. اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ لائک جو ٹرکی ہے ان لوگوں نے اپنے بنائے صوفی سینٹس کے اوپر یونس امری پہ بنایا ارطغرل پہ بنایا
ہمارے پاس اتنے صوفی سینٹس ہیں, ہم نے کسی کی لائف پہ کبھی کچھ نہیں بنایا, اسلامک ہسٹری پہ نہیں بنایا, کیوں نہیں بنایا؟ اس حوالے سے آپ دونوں کیا کہیں گے؟ جی میں اس میں یہ بات کروں گا کہ یہاں جب وہ بنے گا نا تاریخی ڈرامہ, کاسٹیوم ڈرامہ, یہ کاسٹیوم تھا نا, تو اس کا بجٹ بہت ایکسیڈ کر جاتا ہے, 4 گنا 5 گنا. اچھا یہ جو ڈرامہ وہاں سے آیا تھا, یہ تو پرائم منسٹر کی خواہش پر انہوں نے گفٹ کیا تھا کہ بھئی آپ یہ اس کو اپنے ملک میں چلائیں. اچھا صرف انہوں نے کیا کیا کہ ڈبنگ کی, وہ تو فری میں آیا تھا اور کروڑوں روپے کا بزنس ہوا. صحیح بات ہے. اچھا اب محکمے کو تو کروڑوں کا فائدہ ہو گیا, لیکن آرٹسٹوں کو یہ ڈر لگ گیا کہ اگر اس طرح کے ڈرامے آنا شروع ہو گئے اور وہ ایک لائن لگ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے, جبکہ یہ رسک تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو بھئی آپ اچھا اسکرپٹ لے کر آئیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ڈرامے بننے چاہیے؟ میں سدرا کے سوال کے اوپر میرا بھی یہی ہے کہ اس طرح کے ڈراماز بننا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف دکھانا چیلنج نہیں ہے, ایک ریسرچ چیلنج زیادہ ہے اس کے اندر کہ جی ایکچولی ہم نے کوئی چیز دکھانی ہے تو وہ کس طرح سے دکھانی ہے, اوتھینٹک ہونی چاہیے. بالکل اوتھینٹک. اگر ریلیجس کی بات کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں اوتھینٹک بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو دکھانے کا طریقہ بہت مختلف ہوتا ہے, تو تاکہ کیونکہ لوگ دین اینڈ دیر کانٹیکٹ سمجھ نہیں پاتے اصل بات کا, تو ان کو ایک تمہید کے ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہ پروجیکٹس بالکل ایسے بننے چاہیے, پاکستان میں ضرور بننے چاہیے. انڈسٹری میں آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے, سب حامی بھر سکتے ہیں اس چیز کی کہ ہاں یار ہم بنا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں, جس طرح سے ارطغرل الغازی کا ہے, کیونکہ یہ پیریڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ, کوئی نہ کوئی اسٹوری اصلی لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے ساتھ, تو اس کو بنانے کے لیے وہ وسائل اگر ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہم اس کو بنا سکتے ہیں, ان سے بہتر بھی بنا سکتے ہیں. یہ جو بھی انہوں نے شایان نے بات کی وہ میرے دل کو لگی, اس کی وجہ ہے اس نے کہا کہ وہ میرے پاس تم ہو جو ہے وہ بہت ہٹ گیا. اب پرابلم یہ آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب کوئی ایسا رائٹر آتا ہے اس کو بھی ہم کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. خلیل الرحمان قمر کو ہم نے بنا دیا. اچھا خلیل الرحمان قمر کا یہ پہلا ڈرامہ نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر, میرے افضل, اور اس سے پیچھے بنڈی, اور پھر چاند پور کا چندو, اور پھر بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سے شروع ہوا, لنڈا بازار پہ آیا سارا کچھ. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جتنے ڈرامے آپ نکالیں خلیل الرحمان قمر کے, ہم کوئی اس کی پروجیکشن کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن آپ اس کے سارے ڈرامے دیکھیں, اس کی آبزرویشن دیکھیں, ٹرو آبزرویشن, اور اس کے ڈائلاگ ڈلیوری. اس میں ایک آپ تو ایکسپیرینس ہے, میں آپ سے پوچھوں گا ابھی اس حوالے سے, ایک چیز اس میں مجھے تھوڑی سی کمی آئی ہے, فیل ہوتی ہے کہ وہ اسٹوری کو وائنڈ اپ نہیں کر پاتا شاید, لیکن ڈائلاگ بہت اچھے لکھتا ہے وہ. یس اسٹوری کو وائنڈ اپ اچھی نہیں کرتا, کیونکہ لوگ ہیپی اینڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں نا, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پیارے افضل میں وہ نہ مرتا آخر میں, ٹریجڈی نہ ہو, لوگ ٹریجڈی آخر میں وہ ہیرو مار دے یا کچھ ایسا. اب دیکھیں نا ان کا کو مار دیا. اب ان کا جو ڈائلاگ جو تھا 2 ٹکے کی عورت, اب یہ کتنا ہٹ ہوا اور اس کو فلم بنا گیا, یعنی کہ سینما میں بھی وہ ڈرامہ چلا ہے. میرے ساتھ اس میں میرے دوستوں کولیگس کی بڑی بحث ہوتی ہے, میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس کی آپ پورے 13-14 ایپیسوڈ تھی, اس میں آپ صرف اس کے چند ایک ڈائلاگ دیکھیں. مثلاً اس نے ایک جگہ پہ ایک ڈائلاگ ہے اس کا کہ اس نے کہا کہ وہ جو بزرگ تھے, وہ جو اس میں کریکٹر تھا ایک جو دانش سے ملتا رہتا تھا, اس کی کاؤنسلنگ کرتا تھا, وہ ہیرام جو ہے اس کا والد جو بنا ہوا تھا. جی ہاں, وہ اس سے کویشچن کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ اپنی اسٹوری سنانا شروع کرتا ہے کہ میری بے وفائی ہوئی. تو اس نے کہا کہ آپ کی وائف نے پھر آپ کو اون کر لیا؟ اس نے کہا ہاں. وہ کہتی تھی, پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا کریکٹر کا, تو وہ کہتی تھی کہ بے وفاؤں سے نفرت نہیں کرتے, بے وفاؤں پہ ترس کھایا کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ آپ جب کچھ آپ نئی چیز دیں گے, کچھ ایسا چیز دیں گے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے, یہ ایک نیا آئیڈیا نئی بات. اب میں اسی بات کو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک دور تھا ریاض شاہد صاحب جو شان کے فادر تھے, والد صاحب تھے. اچھا اب وہ ان کے ڈائیلاگز میں ایسی بات ہوتی تھی کہ ایک فلم تھی بدنام, کہ وہ آتی ہے تو جھمکے لگے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہیں, اور وہ علاؤدین صاحب ایکٹ کر رہے ہیں کہ کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے, کہاں سے لائی ہو یہ جھمکے, کیا کہہ رہے ہیں یہ جھمکے. اور آج تک یہ پاپولر, آج بھی اگر آپ اس کو مطلب ہائی لائٹ کریں تو یہ آج کل کی جو نسل ہے
وہ حیران ہو جائے گی کہ کیا یہ ایک ڈائلاگ کو ریپیٹ کرنے, اچھا ریپیٹیشن جو ہوتی ہے ڈائلاگ کی وہی آپ کا جو ہے آڈیشن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یعنی کہ 12-13 مرتبہ اگر ایک ڈائلاگ کو آپ نے, اچھا یہ آڈیشنز ہوا کرتے تھے, یہ سب کچھ ہوتا تھا, پھر وہ ٹیلنٹ نکل کر سامنے آتا تھا. تو باتیں تو اتنی زیادہ ہیں. میں نے وہی کہا نا کہ یہ میرے پاس تم وہ ڈفرینٹ ہوا. اب آپ دیکھیں, آپ ٹیون کرتے جائیں ایک سے دوسرا چینل دوسرا, آپ کو لگے گا ایک ہی جیسے لوگ, ایک ہی جیسے پروڈکشن ہاؤس, ایک جیسی کہانی. اور جب اس میں میرے پاس تم آئے گا لوگ دیکھیں گے. پہلے آپ دیکھیں کہ جب منو بھائی یا امجد اسلام امجد, اطاع اللہ قاسمی جو ڈرامے لکھتے تھے, اب ان کی آبزرویشن دیکھیں نا, خواجہ اینڈ سنز میں دیکھیں نا آپ کہ وہ علی جہاز نے جو رول ادا کیا, کتنی آبزرویشن ہے ان کی. ٹھیک ہے, کاکا منے کا جو رول ہے شب بیگ میں, اچھا یہ عام زندگی کے رول ہے, محلے میں چلے جائیں, انکل کیوں کا رول تھا. مطلب ایسے چیزیں کہ جو آپ کو وہ اٹریکٹ کرتی تھی, جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. آپ سونا چاندی دیکھ لیں, وہ ساری عمر وہ شیبا اور وہ امن جو ہے وہ اس کے باہر نہیں نکل سکے. بالکل, وہ بھی کمرشل گانے ہیں, سونا چاندی. تو اگر آپ اس لیول پہ جائیں گے تو وہ پھر لوگ بھی دیکھیں. اچھا ہم بھی ایسا, میں کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ میں تو مطلب ایسے ایسے ٹیلنٹ کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے نا. تو اب یہ جو کتا مافیا ہے, اس کے اندر ایک میرا ڈائلاگ ہے, وہ میں خود اس کو کنسیو کر کے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں پہ یہ لائنیں آ سکتی ہیں. کہ ایک خاتون اس میں ولن میں نے رکھی ہے جو یہ سارا کاروبار کر رہی ہے, کیونکہ خاتون کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا پاکستان اس وقت اس دور میں. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے لاہور دکھایا ہے کہ فیوڈل سے ایک بیوروکریٹ کے ساتھ اس کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ فیوڈل کا تو میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب میں فیوڈل سے فیڈرل پہ جانا چاہتی ہوں, تو میرے انتظامات کیے جائیں. یعنی کہ اب اس ڈائلاگ میں اس کی جو پرفارمنس ہے, اور وہ سیکٹری ہے اور وہ اس کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے کہ فیوڈل کا یعنی کہ سرداری نظام اور یہ سارا جو ہمیں برباد کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب وہ کہتی ہے کہ میرا اب جو یہاں کا کام ختم ہو گیا ہے, اب میں فیڈرل میں جا کے اپنی جو ہے نا وہ رام لیلا کی کہانی جو ہے نا وہ میں آگے بڑھاؤں گی. تو یہ جب تک اس طرح کے ڈائلاگس, بولڈ کریکٹر, بولڈ پرفارمنس, کسی حد تک, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم انڈیا میں نہیں رہتے, ہم کسی اور ملک میں نہیں رہتے, تو پاکستان کی ایک قدورتیں ہیں, ہم نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے میسیج ضرور کنوے کرنا ہے کہ ان کریکٹرز کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, ان کا سد باب نہیں ہوگا, تو آپ نہ اپنے ملک کے اندر امن لا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ یہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں. سمجھے جی, اس کے لیے آپ کو بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. چلیے جی, بیسٹ آف لک. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے ملاقات کر کے, آج بات کر کے. میرے خیال میں شہزاد آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بالکل جی, آج تو ہمیں اس طرح ہوا کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی تھا اور جدت بھی تھی. ایکسپیرینس اور جدت جب آ جائے گی دونوں چیزوں میں, مطلب ڈرامے میں اور اس کی پروڈکشن میں اور اس سارے چیزوں کے بارے میں, تو جو کچھ ہمیں جاننے کا موقع ملا یقیناً یہ ویورز کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہے. بالکل, ہم ابھی پروگرام کی کلوزنگ کریں گے, لیکن ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے ایک اور بیٹے بھی ہیں جو کہ میوزک کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. ابھی ان سے ملاقات کروائیں گے, ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اس میں. آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے. حمزہ حسن اس کا نام ہے اور وہ میرا چوتھے نمبر پہ بیٹا ہے. 4 بیٹے ہیں میرے, تو 2 ٹوئنز ہیں درمیان میں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, یہی میری دولت ہے, یہی میرا سرمایہ ہے. لیکن حمزہ کی میں جو بات کروں گا, حمزہ نے اپنے ٹیلنٹ کو ایسے نکالا, ہمیں حیران کر دیا, جبکہ وہ الیکٹرک انجینئر کی ڈگری ہے اس کے پاس. اچھا, ابھی ریسنٹلی اس نے کی ہے. میں نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ضروری ہے, لیکن اس بچے میں ٹیلنٹ ایسا ہے, کوٹ کوٹ کے ٹیلنٹ بھرا. وہ خود ہی لکھتا ہے اور جو ایونٹ آج یعنی کہ کوئی واقعہ ہو گیا اسی کے اوپر وہ سانگ لکھ لے گا, شاعری کر لے گا اور فوری طور پہ اس کو ویڈیو کر لیتا ہے. اور لیکن وہ ریپ سنگنگ اس کو یعنی کہ وہ اس نے اپنا یہ شعبہ چنا ہوا ہے کہ میں نے اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو منوانا ہے. اور ابھی ریسنٹلی لیویز کے اوپر اس نے جو سانگ لکھا تھا وہ پکچرائز کروا کے آیا ہے, ابھی اس کی ایڈیٹنگ چل رہی ہے. لیکن اس نے کمال ٹیلنٹ ہے, آپ جب ان سے ملیں گی. ٹھیک ہے, ابھی ویورز ہم چلتے ہیں, ان کا اسٹوڈیو وزٹ کرتے ہیں اور اس پروگرام کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. باقی تو بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں, اور اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.